بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 182 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والآخر مثالہ سے شروع ہوتی ہے، چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے عام کی الفاظ کے ذکر کے لحاظ سے گفتگو کی تھی، یعنی کہ عام پر دلالت کرنے والے کون کون سے الفاظ ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں تھی جو ہم نے وہاں بیان کی۔ ایک قسم تو وہ تھی کہ جس میں صیغہ اور معنی دونوں عموم پر دلالت کریں، اور ایک وہ تھی کہ صیغہ تو عموم پر دلالت نہیں کرتا لیکن معنی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب چونکہ اول پہ ہم نے کلام کر لیا اور اس کی مثال بھی ہم نے نساء اور رجال کی صورت میں پڑھ لی، تو آج کے جو ہمارا سبق ہے یہ دوسری قسم کی مثال کے حوالے سے ہے کہ جس میں صیغہ عموم پہ دلالت نہیں کرتا لیکن اس کا جو معنی ہے وہ مستوعب ہوتا ہے تمام افراد کو اور عموم و شمول کو۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت والآخر مثالہ قوم ورہط سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ سبق کی جو وضاحت ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والآخر مثالہ قوم ورہط، عام کی دوسری قسم کی مثال قوم اور رہط ہے۔ فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع، يقال قومان وأقوام، لكن معناه معنى العام لأنه يطلق على الثلاثة إلى العشرة، كما أن رهطا يطلق إلى التسعة، ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الأحاد مجتمعة۔ فرمایا کہ بے شک قوم اس کا صیغہ وہ مفرد کا صیغہ ہے اس دلیل کے ساتھ کہ اس کی تثنیہ اور جمع آتی ہے، جیسا کہا جاتا ہے قومان تثنیہ کے لیے اور اقوام جمع کے لیے، لیکن اس کا معنی وہ عام کا معنی ہے، اس لیے کہ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ راہتن جو ہے اس کا اطلاق 9 تک کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ قوم کے اطلاق میں شرط یہ ہے کہ جو واحد ہے وہ مجتمع ہو، یعنی احاد کا مجتمع ہونا اس میں شرط ہے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ لِوَاحِدٍ فِي قَوْلِكَ جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَجِيءَ الْمَجْمُوعِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَجِيءِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا قِيلَ يُطِيقُ رَفْعَ هَذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، لأن الحكم ها هنا متعلق بالمجموع من حيث المجموع، ولهذا يصح جاء العشرة إلا واحدا ولا يصح العشرة زوج إلا واحدا۔ اور تیرے قول جاءن القوم إلا زيدا میں واحد کا استثناء اس اعتبار سے درست ہوگا کہ مجموعے کا آنا نہیں ہوگا مگر ہر ایک کے آنے سے۔ اس کے برخلاف جب کہا جائے کہ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت قوم رکھتی ہے سوائے زید کے، کیونکہ یہاں حکم کا تعلق مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے جاء العشرۃ الا واحدا یہ صحیح ہے، اور العشرۃ زوج الا واحدا یہ صحیح نہیں، یعنی جاء العشرۃ زوج الا واحدا یہ صحیح نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعلق اس کا پہلے بیان کر لیا گیا ہے، تو وضاحت اس کی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ عام کی جو دوسری قسم ہے جو ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی، تو اس کی مثال لفظ قوم اور لفظ رہتن ہے، اس لیے کہ
قوم مفرد کا صیغہ ہے اور اس کی دلیل بھی ہے مفرد ہونے پر کہ یہ صیغہ مفرد کا ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا تثنیہ اور جمع آتی ہے، یعنی تثنیہ اس کی قوم کی قومان آتی ہے اور جمع اقوام آتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ تثنیہ اور جمع مفرد کی آتے ہیں، لہذا لفظی قوم جو ہوگا یہ مفرد ہوگا۔ اور جب لفظی قوم مفرد ہے تو قوم کا لفظ صیغے کے اعتبار سے عام نہیں ہوگا، لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جمع کا بھی تثنیہ یعنی جمع کا بھی تثنیہ اور جمع آتا ہے، مثلا اب رماح ہے تو رمح کی جمع ہے، یعنی نیزہ جیسے ہوتا ہے، لیکن اس کا تثنیہ رماحان اور جمع رماحات یہ تو آتی ہے، لیکن لفظی قوم کا تثنیہ اور جمع آنا اس کے مفرد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض اگر ہو تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ رماح جمع کی تثنیہ اور جمع کا آنا یہ شاذ ہے، اور قوم کے تثنیہ اور جمع کا آنا یہ غیر شاذ ہے، اور شاذ غیر جو ہوتا ہے یہ معتبر ہوتا ہے، یعنی وہ شاذ کہ جو شاذ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، جو غیر شاذ ہے وہ معتبر ہوتا ہے، لہٰذا رماح کی تثنیہ اور جمع کا اعتبار نہیں ہوگا، اور قوم کی تثنیہ اور جمع کا بغیر شذوذ کے آنا اس کے تثنیہ کا اور جمع کا آنا اس کے مفرد ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب لفظ قوم مفرد ہے تو یہ صیغے کے اعتبار سے عام نہیں ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہوگا، چونکہ مفرد ہے تو صیغے کے اعتبار سے عام نہیں ہوا ظاہر ہے، تبھی تو مفرد ہے، تو لیکن معنی کے اعتبار سے یہ عام ہے، کیونکہ لفظ قوم کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے، جیسا کہ رہتن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رہتن کے سب افراد مرد ہوں، ان میں کوئی بھی عورت نہ ہو، اور لفظ قوم کے اطلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے تمام آحاد اور افراد مجتمع ہوں، یعنی لفظ قوم کی صورت میں مجموعہ پر حکم ہوگا، ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ حکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو قوم اس قلعہ میں داخل ہوگی اس کو اس قدر انعام ملے گا، بس اگر قلعہ میں جماعت داخل ہوئی تو وہ انعام کی مستحق ہوگی، اور اگر ایک آدمی داخل ہوا تو وہ انعام کا مستحق نہیں ہوگا، چونکہ یہ مجموعہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب لفظ قوم کے اطلاق کے لیے احاد و افراد کا مجتمع ہونا یہ شرط ہے، تو جان القوم الا زیدا میں قوم سے واحد یعنی زید کا استثناء کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ زید کا قوم سے استثناء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے کا حکم مجموعہ قوم پر نہیں ہے، بلکہ ہر فرد پر الگ الگ ہے۔ اگر قوم کے مجموعہ پر آنے کا حکم ہوتا تو زید بھی چونکہ قوم میں شامل تھا اس لیے اس پر بھی آنے کا حکم لگتا، اور جب زید بھی آنے والوں لوگوں میں سے ہوتا تو آنے والی قوم سے اس کے استثناء کیسے کیا جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استثناء کا صحیح ہونا قرینہ خارجیہ کی وجہ سے ہے، اور قرینہ آنے کا فعل ہے، یعنی حکم بلا شبہ قوم کے مجموعے پہ لگتا ہے، مگر چونکہ مجموعہ قوم کا آنا ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ہر ایک علیحدہ علیحدہ آنے کے فعل کا مرتکب ہوگا، اسی لیے قوم میں سے ہر فرد ایک فرد یعنی زید کا استثناء کرنا بھی درست ہوگا۔ ہاں اگر یہ کہا گیا کہ یہ قوم اس پتھر کو اٹھا سکتی ہے سوائے زید کے، تو یہ استثناء صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پتھر اٹھانے کا حکم قوم کی مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، بس جب پتھر اٹھانے کا حکم مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے اور مجموعہ قوم میں زید بھی شامل ہے تو زید کا قوم سے استثناء کرنا کیسے درست ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر جاء العشرۃ الا واحدا کہا تو درست ہے، کہ کیونکہ عشرہ پر آنے کا حکم ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہے، لہذا ایک کے استثناء کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر العشرۃ زوج الا واحدا کہا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عشرہ پر زوج کا حکم مجموعہ من حیث المجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، اور جب زوج کا حکم
اشرا کے مجموعے کے ساتھ متعلق ہے تو ایک کا استثناء کیسے درست ہوگا، کیونکہ اشرا میں وہ ایک بھی شامل ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ اب اس سبق کو اچھی طرح آپ نوٹ کریں، خلاصتاً اس کو رجسٹر پر لکھیں، سمجھیں، بار بار دہرائیں اور ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 کہ والآخر مثال سے مصنف کس کی مثال بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وہ انما یصح الاستثناء لواحد فی قولک سے مصنف کون سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض مع جواب کے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔